اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے۔ تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس، یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا دل صاف ہے۔ اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں، کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں، ریفائن ہوں، امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فراغت نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، میں تیرے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں۔ اور اس کے اپوزٹ میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو انسان اللہ کو، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر دنیا بیکمز ہیوی فار دیٹ پرسن، پھر اسے پرابلمز آتے رہتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں اس سے ہوتی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو راضی کرنا ہے، کبھی کسی کو خوش کرنا ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ آ جاتی، کبھی کچھ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ تزکیہ کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، کچھ ٹائم نہیں۔ تو دیٹ از واٹ از مینٹ بائی کہ وین یو forget اللہ، اللہ میکس یو forget yourself، کہ اللہ آپ کو آپ کا آپ بھلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے انسان کا مسئلہ کہ he or she has lost themselves۔ ہم اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، ہم اپنی یہ توجہ تو بہت کرتے ہیں، میں نے میک اپ کرنا ہے، میں نے ہیئر کٹ اچھا کرانا ہے، برانڈس پہننے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، بٹ وی ہیو ایکچولی forgotten that who we really are، کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے، ہم اچھائی کے میسنجرز تھے، ہم چینج میکرز تھے، ہم کس جگہ لگ گئے، ہم کہاں پہ وقت پر بات کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس۔ جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا، آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ آپ زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا، ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں، زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے جاؤ جا کے لیکچر سنو، لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوا، جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا کہ ویئر آر یو گوئنگ۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویشچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو، بس کرو، یو بین فیک فار سو لانگ۔ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے لیے برانڈز پہننا، فیک اسمائل لانا، کول بننے کی کوشش کرنا، کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے، سو انف از انف۔ تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں، قرآن کو پڑھوں۔ تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا۔ اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، ڈیلی ڈائری لکھیں، ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں، اپنی پروگرس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں، میرا علم بڑھ رہا ہے، میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے، میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے، میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں کرنا آپ نے، کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے۔ سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہمسیلف اور شی ہیز لاسٹ ہرسیلف۔ وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون سیلف، ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان، ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے، جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ۔ پتہ ہے آپ کو، انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجیں، ہم جائیں گے دنیا میں، ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے۔ سورہ احزاب ورس 72، اللہ نے ہیونز کو امانت دی، اللہ نے آسمانوں کو، ماؤنٹینز کو امانت دی، دے سیڈ نو، انسانوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، وہ انسان گرل فرینڈز بنا رہا ہے، بوائے فرینڈز بنا رہا ہے، وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں، ٹی وی سیریز دیکھنے میں۔ تو میں منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ یوتھ ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام، بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں، اس انسان کو باہر لائیں۔ سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن۔ جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی، جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس انسان کو جگائیں، اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان بیسیکلی، انسان کی پرسنالٹی، شخصیت کیسے بنتی ہے؟ سائیکالوجی بتاتی ہے، اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں، 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے، انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے۔ بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی، تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے۔ کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے، ہماری ایک روح ہے،
اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا گیا. تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ, I swear by the day of judgment, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, and I swear by the نفس اللوامہ. اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہا ہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو. تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی. نمبر 1 نفس اللوامہ, تمہارے اندر ایک نفس ہے, ایک سیلف ہے, نفس کو سیلف کہتے ہیں. تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے. لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے. سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں. ہر انسان کے اندر انسان موجود, جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ, تو یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ, یعنی برا کام مت کر. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کی. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے, مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے کلاس روم میں, آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط, یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے, جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر, جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان انسان ہے. جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا, انسینسٹیو بنے گا, سائیکو پیشنٹ بنے گا, پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا. تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے, یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. اگر یہ نفس مر گیا, ضمیر ہمارا مر گیا, تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے, یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ سب کچھ کرے گا. جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں, جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع, وہی ادھم مچاؤ شروع, وہی شور شروع. تو آئی ٹولڈ دیم دس حدیث کہ کچھ شرم کریں, مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں, اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے. تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے گا, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے گا. تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا. کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی, یہ جو ضمیر ہے, یہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو, اپنے ضمیر کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی؟ تھوڑا سا سوچیں, کیا اچھی کمپنی میں جا کے بکس پڑھ کے کیسے, ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس اللوامہ. ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر. جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے, انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے, جس میں صرف ہنسی مذاق ہے, میمز ہیں, دیٹس اٹ, تو یہ نفس تو مر جائے گا. ضمیر والا نفس کیا, کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی, کوئی ضمیر کو جگایا جاتا تھا, بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے. آغوش از ون سچ ڈرامہ, ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا, جس میں وہ بڑا اچھا میسج یوتھ کو دیتے تھے, اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے, جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو, اچھائی کو اچھائی سمجھو. آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں, اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے, یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے, ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے, ایسے ناولز پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے, ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز, میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں, بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس, بہت پرانی مووی ہے, اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے. ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تھاٹ پرووکنگ میسج ہوگا اس چیز کا. اوکے, ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹسیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا, یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا, کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی, تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں, تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں, قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں, اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے, آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا, یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں, کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں.
آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی، میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی، تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے۔ تو اس نفس کو مارے نہیں، ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کریں، ہم اس نفس کو ماریں، کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں۔ ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی، پڑھائی ہوتی ہے، ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، وہاں بھی ہنسی مذاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پلیز اپنی روٹین میں یہ چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کے لیے۔ سیکنڈ نفس از نفس المطمئنہ، اور یہ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، کہ اے نفس جو مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو دا کنسیپٹ بیہائنڈ اٹ۔ ہمارا دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ والا نفس ہے جو کہ ایکچولی کہہ لیں کہ سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا، مطمئن ہونے والا نفس، یہ انسان کی ہیپینس کی وہ والی سٹیٹ ہے، خوشی کی وہ والی سٹیٹ ہے کہ جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہو۔ اور یہ چیز واللہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پتہ ہے کب؟ ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گیم مل گئی، یا آپ نے گیم میں کوئی گول کر دیا، اس کی بہت خوشی ہوتی ہے، یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا، وہ بھی خوشی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ آپ کے گریڈز اچھے آ گئے، اے سٹارز آ گئے، آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس میں، ایک وہ خوشی ہے۔ ایک خوشی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ایک غریب بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا اور آپ نے اس کو پیسے دے دی اور ہیلپ کر، وہ جو اطمینان ملتا ہے نا، یا آپ کسی بیمار کی جو ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کرنے گئے، بیمار کو جو ہے وہ تیمارداری کرنے گئے بغیر کسی اس کے لالچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، میرا کوئی ریلیٹو بیمار ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں، اسے کچھ دوائی لے دوں یا پھل لے کر چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسروں کی خوشی کے ساتھ، جس کا تعلق دوسروں کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ہے، وہ چیز آپ کے نفس مطمئنہ کو گرو کرے۔ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یعنی یقین کریں اس چیز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سنس ویری لانگ ٹائم میں تھوڑی سی ہالینس فیل کر رہا تھا روٹین کی وجہ سے۔ الحمدللہ یہ حلقہ تو ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے مسنگ لگ رہا ہے۔ تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ ہاؤ آئی کاؤنٹڈ دس تھنگ۔ تو الحمدللہ میں نے پلان کیا کہ ایک سنڈے میں اپنے دوست سے، چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیگ بنواتے ہیں، وہ دیگ بنوا کے ہم سڑک پہ کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ جو جو گزرتا جائے گا اس کو ہم وہ دیگ سے بریانی دیں گے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی آرگنائزیشن الطعام کے نام سے وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے، اور وہ ادھر ہوتے ہیں، یہ شیر شاہ چوک ہے غالباً، کون سا اشارہ ہے، بہرحال وہاں پر وہ LDA وینیو کے پاس آلریڈی یہ کام کرتے ہیں۔ تو چلیں آپ دیگ بنوائیں، ہم آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کروا دیں۔ تو آئی سیڈ کہ نہیں، میں خود آؤں گا پرسنل۔ تو میں اور میری وائف گئی، بیکاز وی بوتھ وانٹیڈ ٹو سی کہ یہ کام کرنے سے ایک اطمینان ملے گا، خوشی ملے گی، تو چلو ہم بوسٹ ہوں گے۔ اور یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگ رک رہے تھے، کچھ بھوکے تھے، کچھ ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے، سب کے لیے آسانی ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ سوچ کے رکتے ہیں کہ چلو گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا، پیسے بچ جائیں گے، راشن بچ جائے گا، تو وہ جب اپنے ہاتھ سے ڈال کے ہم نے دیا تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اس کے اطمینان کا اندازہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا یہ کبھی کر کے دیکھیں، کبھی دل ہیوی ہے، دل بھاری ہے، کہیں چلو یار میں 2000 روپے خرچ لیتا ہوں، میری پاکٹ منی 5 ہے، 2000 میں خرچ کر لیتا ہوں، 2000 میں ایزیلی 10 بریانیاں آ جائیں گی۔ 10 بریانیوں کو پیک کرائے اسی وقت کسی بھی شاپ سے، کراچی بریانی، وٹس ایور بریانی کی جو شاپ ہے، 10 بریانی پیک کرائیں، گاڑی میں چلے، جہاں جو غریب نظر آیا، جہاں پہ جو تھوڑا سا آپ کو ضرورت مند نظر آیا، اس کو ایک بریانی کا پیکٹ دے دیں۔ یہ ہے وہ ایکشنز جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اطمینان ان چیزوں سے ملتا ہے۔ جس خوشی کو ہم خوشی کہتے ہیں نا، وہ ڈوپامین ہے، کہ گیم کھیل کے خوشی ہو گئی، وہ خوشی نہیں ہے، وہ ڈوپ ملا ہے، وہ ٹیمپرری خوشی ہے۔ ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے، اصل خوشی ہے، اصل اطمینان ہے۔ تو اس نفس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اس نفس کو آپ نے گرو کرنا ہے۔ تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار ادرس، ڈونٹ اونلی لیو فار یور سیلف۔ صرف اپنے لیے زندگی مت گزار، اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو ATM اور اپنی والدہ کو نوکرانی نہ سمجھیں، ان کو ماں باپ سمجھیں، ان کے لیے کچھ کریں۔ کبھی ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے، میں کچھ کروں، کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں آپ کو، کوئی کچن میں ہیلپ کر دوں، کوئی چیز لا دوں۔ کبھی ابو سے پوچھیں کہ میں آپ کو دبا دوں، میں کچھ کروں آپ کے لیے۔ کبھی کسی اور سے پوچھیں۔ سو پلیز لیو لائف ایز سچ کہ آپ لوگوں سے چیز شیئر کریں، آپ گیور ہیں، تو دس نفس ول آٹومیٹکلی گرو۔ دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں، آسانیاں بانٹنے والے بنے، خوشیاں بانٹنے والے بنے۔
لوگوں کی ترقی پہ خوش ہوا کریں، لوگوں سے جیلس نہ ہوا کریں، لوگوں سے حسد نہ کیا کریں. جیسے وہ ایک بار ہم خوشی کی بات کر رہے تھے تو انسیڈنٹلی وہاں لیکچر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا انسیڈنٹ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ سر مجھے کچھ دنوں پہلے فون آیا، میں نے اور میرے دوست نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا اس کا جج کی پوسٹ آئی تھی فیڈرل پبلک میں، تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو میرا نہیں ہوا. پھر مجھے اس کی کال آئی تو اس نے کہا کہ یار میرا یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا ہے، تو الحمدللہ آئی بین سلیکٹڈ ایز اے جج. تو ہی سیڈ کہ میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا میرے حلق میں پھنس گیا. ہی سیڈ کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے لیکن دوست کی خوشی پہ بہت ہی غم ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ ہی سیڈ. اوکے، تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں مجھے خوش ہونا چاہیے، دوست کی ترقی پہ مجھے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا، اچھی بات ہے، اس کا ایڈمیشن کہیں ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا، اٹس گڈ. یہ چیز جب رہے گی ہماری زندگی میں، یقین کریں ہم ریلیکسڈ بھی رہیں گے، ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے، ہم اطمینان بخش بھی رہیں گے، مطمئن بھی رہیں گے. جتنا ہم کمپیریزن کریں گے، جتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں گے، جتنا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جئیں گے بچائے کہ دوسروں کے لیے. اب دیکھیں نا، آپ بازار سے کچھ لینے گئے ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک ایکسٹرا چیز لیں؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آپ اپنے لیے تھوڑا سا کم خرچ کر لیں، اس کے لیے اسی پیسوں میں کچھ اور لے لیں تو اس کی بھی چیز آ جائے گی، خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہی ہے انسان کا اصل ورلڈ آرڈر. اس وقت جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے کہ می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں، میرا نفس اور میری خواہشات، باقی گئے بھاڑ میں، مجھے کسی سے سروکار نہیں، بس مجھے چاہیے، مجھے یہ دو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہ شیطانی ورلڈ آرڈر. یہ تو شیطان کی آواز تھی کہ میں آئی ایم بیٹر. یہ کون ہے؟ آدم کون ہے؟ میں اس کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں؟ میں سب کچھ ہوں. اس لیے شیطانی ورلڈ آرڈر سے بچیں اینڈ کم بیک ٹو یور ریئل ورلڈ آرڈر. آپ کریٹ ہی گیو کرنے کے لیے بنے، یقین کریں. آپ کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے. آپ کریٹ ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ آپ خوشیاں بانٹیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب دیکھیں گھروں میں لڑائیاں، ماں باپ پریشان ہیں آج کل، بچوں کی طرف سے پریشان ہیں. کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں، مدرس پریشان ہے کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں، بڑے بھائیوں، شادی شدہ بھائیوں. ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے، دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں، ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے، لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر وقت. تو آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، یقین کریں، ادروائز اٹ ول ہٹ بیک. یہ زندگی میں سیکھ لیں کہ جو آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا، کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور اگر بچے نہیں کریں گے تو زمانہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا، یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے اس نفس پہ کام کریں. بی اے گیور. ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں گیو کیا جائے. چیریٹی، کمیونٹی سروس کسی دور میں کتنا عام تھا. پاکستان میں ایک میرے دور میں نا اسکاؤٹ سسٹم بڑا ایکٹیو تھا. پتہ ہے اسکاؤٹ سسٹم آپ کو؟ ہمیں ٹاسک دیے جاتے تھے کہ جاؤ یہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے یہ چیز دو، یہ پیمفلٹ دو، یہ چاکلیٹس بانٹو، یہ کرو وہ کرو. اسکاؤٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے اسکول سے. کمیونٹی سروسز فنش. اب صرف کانسرٹس چل رہے ہیں، اسپورٹس ایونٹس چل رہے ہیں، کمیونٹی سروسز نیل. الا یہ کہ کوئی اسکول کرا رہا، مے بی کہیں سوسائٹی ہو، بٹ اوور آل یہ نفس ختم ہو رہا ہے. یہ نفس اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم وی آر آل اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی. تو جب تک آپ گیور نہیں بنیں گے، دوسروں کا نہیں سوچیں گے، تب تک یہ نفس گرو نہیں کرے گا. تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے اس نفس کو ٹارگیٹ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کہاں پر آتے ہیں. اینڈ یس دا لاسٹ نفس، اینڈ دین وی انشاءاللہ اینڈ اپ. دا لاسٹ نفس از ویری ڈینجرس. یہ ہمارا وہ پارٹ ہے which is like a wild horse. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے ٹیسٹ اینڈ اے ٹرائل رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے، یہ بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے، اور وہ نفس ہے نفس الامارہ. اور نفس الامارہ کا ذکر جو ہے سورہ یوسف میں ہے، ورس 53 میں. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ بے شک نفس الامارہ بالسوء برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ دیر از اے اسکالر، آئی تھنک امام غزالی سیڈ لائک دس، کہ نفس امارہ از لائک اے وائلڈ ہارس. اگر آپ نے اسے ٹیم کر لیا یہ آپ کا غلام بن جائے گا، لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا اور یہ آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو ایسا دوڑائے گا، پھر یہ آپ کو ایسا گرائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اینڈ پیپل سلپ، پیپل فیل بیکاز آف دیئر کیریکٹر، پیپل فیل بیکاز آف لیک آف کنٹرول آن دیئر سیلف. کیونکہ نفس الامارہ حاوی کر لیا انہوں نے. آج کا ورلڈ آرڈر، آج کی سیویلائزیشن از آل اباؤٹ نفس الامارہ. ہر جگہ آپ کو برائی دکھائی جا رہی ہے. ایک ایک کلک پہ برائی ہے، ایک ایک یوٹیوب کے لنک پہ برائی ہے، ایک ایک مووی میں برے سینز ہیں، ایک ایک ٹی وی سیریز میں برائی ہے، ایک ایک بل بورڈ پہ نفس الامارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے.
ہر جگہ نفس الامارہ کی ایکٹیویشن ہے، تو وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے آپ کے سامنے. کیریکٹرز کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنے سکینڈلز نکل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی آپس میں کوئی ڈسٹینس نہیں رہا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ سمجھتے نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا، افیئرز چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایوری ون لٹرلی ہیز بیکم اے پرورٹ ان دس سوسائٹی. اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اتنے ریبیلیس ڈیولز میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے شیاطین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں سوسائٹی میں. اصل شیاطین بھی لٹرل شیاطین، وہ جو جنات والے شیاطین ہیں، اور انسانوں میں شیاطین who will literally corrupt us. اور میڈیا تو یقین ہی نہیں ہم کر سکتے، آج کے میڈیا ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آج کے میڈیا پہ کہ یہ ہمیں اچھی ڈوز دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج کا میڈیا ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، آج کی گیمنگ انڈسٹری ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. سو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگر یہ نفس آپ پہ حاوی ہو گیا، دیکھیں 2 نفس تو ویسے ہی قتل ہو رہے ہیں. نفس اللوامہ اس لیے ختم ہے کیونکہ ملامت والی چیز کوئی نہیں رہی. نہ ڈراماز ملامت کر رہے ہیں، نہ ٹی وی سیریز میں کوئی ملامت ہے، نہ موویز میں کوئی ملامت رہی ہے، نہ آپ کی کمپنی میں کوئی ملامت ہے. یوتھ آپس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں باتیں کرتے نا کہ یار آج کتنی نمازیں پڑھی، ان کی تو باتیں ٹاپکس ہی کچھ اور ہوتے ہیں، تو ملامت کہاں سے ہوگی. اسی طرح گھروں میں بھی اب ملامت کا سسٹم ختم ہے. کسی دور میں گھر والے اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا ضمیر کو جگانے کے لیے اچھی اچھی سٹوریز سنایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اب وہ سسٹم بھی غائب ہے سیل فون کی وجہ سے. مدر فادر الگ بزی ہیں، چلڈرن الگ بزی ہیں، سسٹم ختم ہو چکا ہے. پھر نفس المطمئنہ دیکھ لیں، اپرچونٹیز آپ کے سامنے، خود کریٹ کرنی ہے تو کر لیں، ادروائز اپرچونٹی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایوری ون از اباؤٹ می، مائی سیلف اینڈ آئی. اب رہا یہ نفس، تو یہ نفس پیک پہ ہے، تو پھر انسان کہاں بننا ہے؟ پھر انسان نے حیوان ہی بننا ہے نا. پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے نا، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں، دوسروں کی مجھے کیا فکر. تو اس لیے پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں. اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ طریقے بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال. He said, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. When he was seduced by those women, جب وہاں کی خواتین نے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا پھسلانے کی کوشش کی، because he was an extremely handsome man, charismatic and handsome, تو he ran away literally and he prayed to Allah. He said کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں، جیل میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں ان کی دعا قبول کی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تاکہ بچ تو جائے نا. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے بھاگنا ہے، دور بھاگنا. اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، بھاگنا ہے، آپ نے چھوڑ دینا ہے، اٹھ جانا ہے وہاں سے، پوزیشن چینج کر لینی ہے. یو ہیو ٹو رن اوے. کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ نے بزی کرنا ہے. اسپورٹس کریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہے. اوکے، فائٹ اٹ، کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا. اینڈ دا مووی انڈسٹری ویری ویل نو اٹ. ایک کبھی میں آپ کو لیکچر دوں گا سبلیمنل میسیجز. آپ لوگوں کو وہ سائنس پتہ لگے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سبلیمنل سائیکالوجی، ہڈن میسیجز جو موویز میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اس نفس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لٹرلی جا کے. نفس الامارہ، شیطان کو پتہ ہے نفس الامارہ کیا چیز ہے، وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. موویز میں کوئی تک نہیں بنتا. ایک سین چل رہا ہے، وہ سین شروع کہاں سے ہوتا ہے جی؟ کوئی تک نہیں ہے. ایک خاتون آ رہی ہوتی چل کے، ان پہ کیمرہ رکھ کے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس خاتون کا کوئی کریکٹر نہیں، کوئی رول نہیں، لیکن سین شروع وہاں سے ہوتا ہے. کریکٹر بنتا ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو ڈال دیتے ہیں بلا وجہ. ہڈن امیجز ڈال دیتے ہیں، عجیب و غریب میسیجز ڈال دیتے ہیں. سبلیمنل میسیجز ہیں، ہڈن میسیجز جو اس نفس کو جا کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر جو انسان پھسلتا ہے، وہ پھر آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے ایک ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے دور بھاگنا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چوز جیل اوور برائی، کہ اللہ اس انوائرمنٹ سے مجھے نکال لے. اگر میں یہاں رہا تو میں گیا. تو ہمارا یوتھ پریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ. جان بوجھ کے ہم ان کیفیز میں جاتے ہیں، جان بوجھ کے ہم ان شاپنگ مالز میں جاتے ہیں. میں نے ایسے یوتھ بھی دیکھے ہیں جو لٹرلی شاپنگ مالز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر جھکا کے چڑھے، وہ اینٹیسپیٹ کرے، انہیں پتہ ہے آگے سے کوئی آ سکتا ہے. آلریڈی دے ہیو اینٹیسپیٹڈ، آگے سے کوئی آ سکتا ہے، ان کی نظر جھکی ہوتی. یوتھ دیکھیں، جوان دیکھیں آپ جیسے، لیکن دوسرے والے بھی دیکھیں جو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے، تو پھر وہ تباہی خود اپنے پہ مول لیتے ہیں. نفس الامارہ جب آپ پہ حاوی ہوگا، نقصان آپ کا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے. آپ خود فرسٹریٹڈ ہوں گے، فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے اور الٹیمیٹلی سین کی طرف جائیں گے. تو اس لیے رن اوے فرام سچ تھنگز، رن اوے فرام سچ پلیسز. اینڈ دین سب سے موٹیویشنل بات جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سے جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ ریپلائڈ ہے. اللہ سیڈ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن
انہو هو السمیع العلیم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونڈ کی، اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی۔ اس سے ہمیں کیا اللہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے برائی کی پیک میں اس حالت میں پکارو گے، میں سنوں گا، میں تمہاری اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا۔ جیسے برائی حاوی ہو، بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہو، ایک بار اللہ کو پکار لیں، ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں، مطلب یہ چیز مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے، اللہ بچا لے مجھے، ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا، میں ڈارکنیس کی طرف چلا جاؤں گا۔ ایک بار پکار لیں اللہ کو تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا سنا ہے تو تمہیں بھی سنوں گا۔ ہمارے بندے نے ہمیں پکارا اور ہم نے سنا، ہم نے رسپونڈ کیا اس کو، اور ہم نے اسے ان کی سازش سے دور کیا، وہ جو سازشیں کر رہے تھے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک تیرا رب بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے واٹ یو آر اسٹرگلنگ میں، لیکن جو سنسیئر ہے وہی پکارے گا، جو سنسیئر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا، ایکسکیوزز کرے گا۔ گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن گناہ گار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیئر گناہ گار۔ سنسیئر گناہ گار آپ سمجھیں گے بڑی عجیب میں بات کر رہا ہوں، سنسیئر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، جو ایکنالج کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے، اور بس مجھے اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل سے چھوٹ دے، اس قید سے آزاد کر دے جو نفس کی قید ہے، جو نفس میرے اوپر حاوی ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ریلیو کر دے۔ تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ بس اللہ کو ایک بار سنسیئرلی پکار لیں، سب کچھ بتا دیں اللہ کو، اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ۔ تو آج ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، تزکیہ نفس آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور ہم نے 3 نفس کی بات کی، ریپیٹ کر دیتا ہوں، نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ اور نفس الامارہ۔ نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے، کیسے گرو کرنا ہے؟ ذکر کر کے، ایسے لیکچرز میں آ کے جہاں ملامت ہوتی ہے، ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا ہے۔ میں بچوں میں آپ کو ہوتا ہے جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا، پڑھی آپ میں سے کسی؟ انسپیکٹر جمشید سیریز ایک ناول ہوتا تھا، جیسے یہ مظہر کلیم کا ایک ناول سیریز ہوتی تھی نا، عمران سیریز آئی تھی، سسپینس ناولز، تو میں جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا، تو لٹرلی اس چیز نے میری بہت کریکٹر بلڈنگ کی، آلدو وہ ہوتا تھا سسپینس ناول، بڑا مزے کا، بہت ہی مزے کا، سرچ اٹ آؤٹ، کبھی آپ یوٹیوب پہ، اس پہ بائی دا وے مووی بھی بن رہی ہے جمشید سیریز پہ، اینی وے، تو اس میں بڑی ملامت ہوتی تھی، اس میں ضمیر کی بڑی باتیں ہوتی تھی، اسلامک مائنڈڈ تھے نا اشتیاق احمد صاحب، تو بہت اچھا لکھتے تھے۔ اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز پڑھیں لیکن ضمیر کو جگانے والی سٹوریز پڑھیں، ایسے ناول نگاروں کو سرچ کریں جو ضمیر کو جگاتے ہیں، اوکے۔ اینڈ دین اگین نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے تو بی اے گیور، خوشیاں بانٹنے والے بنیں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں، اور تھوڑا سا اپنی روٹین سیکریفائس کر کے ذرا کسی کو جا کر کچھ دیا کریں، کمیونٹی سروس کیا کریں۔ یہ میں نے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دیے، بہت پریکٹیکل ہے، صرف آپ کو 1000-2000 روپیہ چاہیے، وہ لے کے بریانی کے 10 باکسز پیک کرائے، کسی کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی کس کو دینا ہے تو چلیں جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں انہیں کو دیں، سگنل پہ رک رک کہ انکل میں آپ کے لیے لائیں، اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھیے گا، وہ اسمائل آپ کو انرجی دے گی، وہ آپ کو دعا بھی دے گا، کوئی فقیر ہے اس کو دے دیں، تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں، نفس المطمئنہ انشاءاللہ گرو کرے گا، چیریٹی کریں، اوکے۔ اینڈ لاسٹلی نفس الامارہ، یہ آپ کو ہلاک کر دے گا، اس کو کنٹرول کریں، اس وائلڈ ہارس کو ٹیم کریں، اس پر قابو کریں، اس کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دیں، ان چیزوں سے بچیں جو نفس الامارہ کو گرو کرتا ہے، ان چیزوں سے دوڑ لگا دیں، بھاگیں ان چیزوں سے جو نفس الامارہ کو گرو کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہ توڑیں، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا ہے، گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹیکٹ رکھیں اور اللہ سے کہیں مجھے بچا لے۔ یو ول سی کہ میریکولسلی اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اللہ آپ کے لیے ایک پاتھ بنا دے گا ایسا جس سے آپ انشاءاللہ سیو ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جستجو کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھول دیں۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بہت لمبا سفر کر کے آئے، ڈماسکس پہنچے، یروشلم انٹر ہوئے، اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ کیمل پہ ان کا سلیو تھا حضرت عمر کا، اور وہ خود کیمل کو چلا رہے تھے، جس سے وہ لوگ نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خلیفہ ان میں سے کون ہے، سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کا ڈریس آلموسٹ سیم ہے، کیلف اتنا سمپل ہے اور کیلف خود کیمل کو پکڑ کے لا رہا ہے اور کیمل پہ جو ہے وہ ان کا سلیو بیٹھا ہوا۔ اینی حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گورنرز کے گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اچانک سے، یا ویسے ہی ان کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو کہا کہ لانگ ٹائرنگ جرنی تھی تو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ تھوڑا سا ہچکچائے، کہتے کہ نہیں امیر المومنین آپ میرے گھر نہ چلیں، میں آپ کا کہیں اور انتظام کرتا ہوں، انشاءاللہ دیر آر مینی بیٹر پلیسز۔ انہوں نے کہا نہیں تمہارے گھر کیا ہے، تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں۔ جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جرہ کے گھر انٹر ہوئے، اور اس گھر میں کسی دور میں ہرکلیس رہتا تھا، کیا ہی شان و شوکت ہوتی ہوگی اس کمرے کی، کیا ہی ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا، وہ ڈرائنگ روم میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو صرف ایک میٹ، ایک چٹائی،
प्लस एक मैट्रेस, वो भी बहुत बोसीदा सा मैट्रेस, और दीवार पर वो जो तीर नहीं, जिससे तीर कमान जिसे कहते हैं, दीवार पर वो और कुछ तीर नजर आए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना हैरान हुए, कहते कि अबू उबैदा दिस इज योर लिविंग स्टाइल, आप ऐसे रह रहे हैं, आप गवर्नर हैं दमास्कस के, तो आपका लाइफ स्टाइल ये है? अबू उबैदा ने कहा जी बिल्कुल यही है। हजरत उमर ने कहा अच्छा चलें कुछ खाते हैं, कुछ खाने को लाएं। ये भी हजरत उमर का तरीका था, उनका खाने का तरीका देखने का। तो अबू उबैदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं अभी भी कह रहा हूँ हम कहीं और चलते हैं, आपकी खातिर तवाज़ो मैं करता हूँ। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, जो आप खाते हैं हम वही खाएंगे। तो अबू उबैदा जो है वो एक पुराना सा प्याला लाए, बर्तन लाए, उसमें ब्रेड के कुछ पीसेस थे, कुछ खजूरें थी और सादा पानी। तो हजरत उमर इतना हैरान हुए, ही वाज शॉक्ड। ही सेड कि अबू उबैदा आप गवर्नर होते हुए इस तरह की खुराक रख रहे हैं, आप गवर्नर होते हुए इस तरह का लाइफस्टाइल रख रहे हैं। And then Umar रज़ियल्लाहु अन्हु started to cry and he cried and he said something जो हम सब के लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। अच्छा, इस सारी स्टोरी से ये मैं साबित नहीं कर रहा कि आप लोग भी चटाई बिछा के लेट जाएं, चटाई पे बेड को निकाल दें और बस खजूरें खाएं या ब्रेड के पीसेस खाएं। बताने का मकसद ये कि अबू उबैदा बिन जर्रा का तज़किया और अबू उबैदा बिन जर्रा का दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट इस लेवल का था, उनको कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए। All he wanted was कि इस्लाम की सरपरस्ती हो, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह रसूल का पैगाम आगे तक चला जाए। All he wanted was this. That's why उन्होंने दुनिया के लिए कोई एफर्ट नहीं की। ये तज़किया का और ज़ुहद का एक पीक लेवल। ओके, तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेंटेंस कहा वो हमारे लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है। ही सेड कि वल्लाही अबू उबैदा, वल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम अबू उबैदा, दुनिया हैज अफ्लिक्टेड ऑल ऑफ अस बट नॉट ही। दुनिया ने हम सबको खराब कर दिया है, हम सबको इफेक्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें नहीं। और अबू उबैदा रोने लगे इस बात। एंड देन ही सेड कि तुम वाकई अमीनुल उम्मा, तुम वाकई ट्रस्टवर्दी ऑफ दिस नेशन हो। रसूल अल्लाह ने तुम्हें सही टाइटल दिया, क्योंकि जो बंदा इतना सिंपल लाइफस्टाइल रख रहा है, जो बंदा इतना मुखलिस है दीन के साथ, इतना मुखलिस है गवर्नरशिप के साथ, इतना मुखलिस है अपने मिशन के साथ, वो वाकई ट्रस्टवर्दी और वाकई ही उसको ये टाइटल मिलना चाहिए। आपको पता है कि इस वक्त जापान में एक मूवमेंट चल रही है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का कभी नाम सुना आपने? ये बहुत फेमस हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट, वे ऑफ लिविंग। गोरे इस तरफ आ रहे हैं, कभी यूट्यूब पे सर्च करें मिनिमलिज्म, MINIMALISM, मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म इज द फिलॉसफी के कमरे में कम से कम फर्नीचर, सिंपल एक मैट्रेस पड़ा हो, सिंपल सामने छोटा सा टेबल पड़ा हो, कम से कम कपड़े होने चाहिए, कम से कम पेयर ऑफ शूज होने चाहिए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मिनिमलिज्म। और ये अमीर अमीर गोरे कर रहे हैं, ये मैं आपको गरीबों की बात नहीं बता रहा। मिनिमलिज्म के कायल अमीर अमीर गोरे हो रहे हैं। वजह, बंदा जितना मिनिमलिज्म का कायल है उतना स्ट्रेस से बच जाता है। भाई जितने कम कपड़े हैं उतनी टेंशन कम है। आपका क्या ख्याल है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो कभी आपने उसे देखा फैंसी क्लोथिंग करते हैं? मार्क जुकरबर्ग का पता है ना आप लोगों को, फेसबुक का जो ऑनर है, कभी आपने उसे फैंसी क्लोथिंग में देखा है? क्या क्लोथिंग होती है उसकी? यूजुअली ग्रे टी शर्ट, ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और यही पहनता है वो बार बार। ठीक है, इसका मतलब नहीं हम एक ही कपड़े को बार बार पहने। मैं वैसे ही एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। अच्छे कपड़े पहनना देखें अच्छी बात है, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे पहनना। इसी तरह आपने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और नीचे व्हाइट जॉगर्स। ये वो लोग थे जो जिनके पास टाइम नहीं था कि हम इन चीजों में खपेंगे, सूट कौन सा पहनना है, हम अपने वार्डरोब को ही सजाते रहे, हम जो है वो ब्रांड्स ही खरीदते रहे, हम जो है लोगों को दिखाने के लिए चीजें खरीदते रहे। सेम फिलॉसफी, मिनिमलिज्म की फिलॉसफी इस्लाम में भी है। हैविंग सेड इट, अच्छे कपड़े पहनना हराम नहीं है, शॉपिंग करना हराम नहीं है, लेकिन प्लीज वेस्टेज ऑफ मनी ये देख लें। हम बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं, कुछ चीज लेनी 5,000 की है, 6,000 की है, वही 5-6 हज़ार में आप एक देग बनवा सकते हैं, गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। तो मुस्लिम शुड बी इंटेलिजेंट, शुड बी टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन। तो अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ही वाज सच अ क्वालिटी ह्यूमन बीइंग कि एक बार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरह मजलिस शूरा लगी हुई थी और तमाम टॉप के सहाबा बैठे हुए थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर विश, आप सबकी ख्वाहिश क्या? अगर आपको एक मैं कहूं कि आपकी हर विश पूरी होगी तो आप क्या विश करेंगे? तो एक साहबी ने कहा, आई विश के मेरे पास माउंटेन ऑफ ओहद जितना गोल्ड आ जाए, मैं उस गोल्ड को चैरिटी करूंगा। उनकी विशेष भी ऐसी थी ना, चैरिटी करना, कोई चीज खरीद के वक्फ करना। एक ने कहा मेरे पास इतनी जमीन आ जाए मैं सारी वक्फ कर दूंगा। एक ने कहा मेरे पास इतने पैसे आ जाए मैं ये काम करूंगा। एक सहाबी की बारी है तो उन्होंने कहा कि हजरत उमर, मैं अगर मेरे पास ये सकत हो कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कराऊं तो आई विश टू हैव अ रूम फुल ऑफ पीपल लाइक अबू उबैदा। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा रूम हो जहां अबू उबैदा जैसे सारे हों, एंड दीज विल बी आवर मैन पावर। तो हजरत उमर ने कहा यस दिस मैन
اس بندے نے صحیح جواب دیا. تو اصل بات ہوتی ہے مین پاور. جب کوالٹی ہیومن بینگز ہوں گے، جب ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں گے، تو امت مسلمہ کیوں ٹاپ پہ نہیں آئے گی، کیوں سکسیڈ نہیں کرے گی. تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹڈ فار دی ہیئر آف، اٹ از لو آف دنیا اینڈ ہیٹڈ فار ڈیتھ. کہ دنیا تمہیں اتنا افلیکٹ کر دے گی مسلمانوں کو، حالانکہ مسلمانوں کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا جسٹس قائم کرنے، اس دنیا کو لیڈ کرنے. اس دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا، امید کی کرن تھا وہ مسلمان. لیکن آج وہی مسلمان جو ہے وہ خود ہوپلیس ہو چکا ہے، وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے، وہ خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہے. حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے پاس کیا فلسفہ حیات ہے. مسلم یوتھ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس کیا وے آف لائف ہے اور کیا فلسفی ہے، تو اس دن آپ دیکھیں وہ کس طرح آگ لگاتے ہیں پوری دنیا میں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے. لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے، کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے. دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہے ہیں، بہت ایشوز چل رہے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی، گھر گھر میں ٹینشن ہے، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، سوسائٹی کا فیبرک شٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں، ڈسٹریس میں ہے، وریز میں ہے، انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا، دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا. ہمارا فوکس آخرت ہے، ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے، دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزارنی ہے، اچھے سے گزارنی، عزت سے گزارنی ہے. اللہ عزت دے گا، اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of great, people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت اسٹرانگ تھا، ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے کہ یہ اتنا اسٹرانگ آدمی، یہ اتنا نفس کا اسٹرانگ آدمی، اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے، یہ اتنا سپر ڈپر موٹیویٹڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح، ٹرسٹ وردی آف دا امہ، امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے کلاس ہے. کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا، کردار پہ کام کرنا ہوگا، ول پاور پہ کام کرنا ہوگا، سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا. دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرہ بنے گا تو پھر ویژن بڑھا گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے، سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کنسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کو کلین کرنا، اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں اسٹرانگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s